الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، غزوہ بدر کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں یہ پارٹ جو ہے اس میں غزوہ بدر پر مختصر تبصرہ میں آپ کے سامنے کر کے بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بس جو ہے مختصر آپ کے سامنے بات آ جائے کہ غزوہ بدر میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ اصل تو میں آپ کے سامنے اسباب رکھ چکا ہوں کہ اسباب کیا تھے۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ رکھنے کی ہے کہ غزوہ بدر یہ جمعہ کے دن 17 رمضان کو ہوا۔ صحابہ اکرام تقریباً جو پہلا رمضان مسلمانوں پر فرض ہوا 2 ہجری کے اندر، اسی رمضان کے اندر جنگ بدر ہوئی۔ تو تقریباً 8 یا 10 رمضان کو صحابہ اکرام وہاں سے نکلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب جب یہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی، یہ جمعہ کا دن تھا اور یہ 2 ہجری تھی، مقام جو ہے بدر کا تھا۔ اب دیکھیں یہ کیوں ہوا معاملہ۔ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، اس کے اندر تو 40 محافظ تھے اور تقریباً 100,000 اونٹ تھے اور 250 کلو یعنی 2.5 کنٹل سونا تھا اس میں۔ اب اس کو لوٹنا تھا کیونکہ مسلمانوں کا ایک طرح سے مال جا رہا تھا، مکہ میں جو ہجرت کری مسلمان آئے تھے انہی کے مال سے تجارت کر رہا تھا ابو سفیان۔ تو اب قریش کو تو یہ معاملہ تھا، قریش ایک طرف اس معاملے بڑھکے ہوئے تھے کہ نخلا کے اندر عمرو بن حضرمی کا جو قتل ہوا تھا اس پر بڑھکے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جو امن پسند تھے اس کے اندر، عتبہ ابن ربیعہ جیسے، وہ کہہ رہے تھے لڑنے وڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو، ہو گیا جو ہو گیا، دیت وغیرہ دے دیں گے، ختم کرو معاملہ۔ ابو جہل جو تھا اس امت کا فرعون، وہ جو ہے اس معاملے کے اندر بڑے غصے میں تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں بدلہ لیا جائے گا۔ بہرحال ابھی بھی معاملہ ڈگمگ چل رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، فیصلہ کن بات نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ادھر جب ابو سفیان کا جب قافلہ آنے لگا تو ابو سفیان جو ہے انٹلیکچوئل پرسن تھے اور بڑے انٹیلیجنٹ پرسن۔ انہوں نے کیا کرا، اب یہ بنو امیہ میں سے تو انٹیلیجنٹ تو ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ انہوں نے کیا کرا، جب یہ دیکھا کہ ایک شخص سے انہوں نے پوچھا کہ جہاں پر کوئی ایکٹیویٹی دیکھی، کہ انہیں معلوم تھا جاتے میں ہی بچے تھے، جاتے میں جب شام جا رہے تھے اب بھی قافلہ بچا تھا، تو ان کو معلوم تھا آتے میں اٹیک کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 2 ساتھیوں کو اپنے جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کون تھے؟ ایک تو زبیر بن عوام اور سعید بن زید، ان کو بھیجا تھا۔ اب یہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ قافلہ آئے تو ہمیں بتا دینا، ہم اپنے مدینہ سے نکل کے بدر کی طرف آ جائیں گے۔ بہرحال تو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے تو یہ واپس اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ کے رسول مدینہ سے نکل گئے۔ یہ تقریباً 8 رمضان 10 رمضان کی بات ہے۔ ادھر ابو سفیان نے جو ہے وہاں پر آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی نئے لوگوں کو تم نے دیکھا تھا، کوئی نئے لوگ، اجنبی لوگ؟ کیونکہ نہیں، اجنبی کو تو نہیں دیکھا، 2 لوگوں کو دیکھا تھا جو اونٹ پہ تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہاں پر تھے؟ کیونکہ وہاں فلاں ٹیلے پہ تھے۔ کیونکہ ٹھیک ہے، وہاں گئے تو اونٹ کی مینگنی جب توڑ کے دیکھی تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھی، تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یثرب کے لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ تو ابو سفیان نے جو اس ٹینشن میں کہ یہ قافلہ لٹے گا، تو اب بڑا معاملہ تھا، بڑا ذخیرہ آ رہا تھا، 250 کلو سونا بڑی بات ہوتی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس اقدام سے اس نے ڈر کے ابو سفیان نے جو ہے ایک شخص کو بھیجا، کہا زمزم نامی ایک شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے قریش کو بتا دو کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا۔ اس میں تو ان کا بھی مال تھا کچھ، ایسا نہیں کہ سارے مہاجرین کا مال تھا، کچھ ان کا بھی مال تھا۔ تو زمزم نامی ایک شخص کو بھیجا، اس نے جا کے جو ہے پہلے تو اپنے اونٹ کے اور جو ناک اور کان کاٹ دیا، اپنے قمیص پھاڑ لیا اور چلایا ہائے قریش ہائے قریش، قافلہ قافلہ۔ ابو سفیان ہو جا کے کرا، اب ادھر ابو جہل جو تھا اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا اب تو اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ 1300 لوگوں کو لے کے نکلا ہے وہاں سے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے ہیں 313 لوگوں کو، اس میں 82 تو مہاجر تھے اور 170 جو تھے خزرج کے تھے اور 61 جو تھے وہ اس کے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں 82 تو جو مہاجر تھے، باقی جو تھے وہ انصار کے لوگ تھے۔ اور ابو سفیان اس قافلے کو ہوا یہ کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے نکلے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی غیبی خبر مل گئی اور کہ ادھر سے قریش بھی نکل گئے اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کرا بیٹھ کے، بھائی مشورہ تو کرنا تھا نا، تو مشورہ کرا کہ ایک طرف قافلہ تو جو ہم تو ابو سفیان کے قافلے کو اٹھنے آئے تھے، لیکن معاملہ دوسرا ہو گیا، ادھر سے قریش تو خبر پہنچ گئی، قریش ادھر سے نکل گئے، وہ بڑا جمع غفیر لے کے نکلے۔ تو ایک قافلہ تو آ رہا تھا مکے سے اور ایک قافلہ آ رہا شام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ تمہیں ان دونوں میں سے ایک پر فتح دے گا، اب بتاؤ کدھر چلیں۔ اب کمزور ایمان جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول ایسا کرو، آپ تو جو ہے نا ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ لو۔ اب کچھ کمزور ایمان ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن ابو بکر، عمر اور جو ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جو ہے جو کہیں گے اس پر ہمارے لبیک ہے، آپ کہیں تو ہم قریش سے بڑھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے آ کے ٹھنڈی کر دیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول پھر بھی کہہ رہے تھے اشیرونی اشیرونی اشیرونی، کیونکہ
یہ تو مہاجر میں سے تینوں. انصار سے بھی مشورہ لینا تھا اللہ کے رسول کو, تو انصار سے مشورہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اشیرونی, مجھے مشورہ دو. تو انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول تاننا کا تانینا یا رسول اللہ, لگتا ہے آپ کا جو روح سکون ہماری طرف ہے. کیونکہ جب بیت عقبہ اولا ہوئی تھی, سیکنڈ بیت عقبہ کی, اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جب کوئی مدینہ پر چڑھائی کرے گا تو ہم آپ کا ڈیفینس کریں گے. اس میں تو اللہ کے رسول خود نکل کے باہر گئے. تو اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ جو ہے سعد بن معاذ جو ہے رئیس الانصار تھے, انصار کے رئیس تھے, تو ان سے جو ہے سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ بے فکر رہیں, آپ جو کہیں گے وہ کریں گے, آپ اپنے اونٹوں کو جو ہے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دیں گے تو ہم بھی پیچھے پیچھے دریا میں اپنے گھوڑے کدا دیں گے اور اونٹ کدا دیں گے. مقداد ابن اسود نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر کے اندر سے بہت اچھی تقریر کری کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھ ہی مت سمجھنا, ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ نہیں کہیں گے تم جاؤ اور تمہارا رسول تمہارا اللہ جائے موسیٰ اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب ادھر دیکھیں ابو سفیان جو تھے وہ اپنا جو ہے قافلہ بچا کے نکل گئے. ابو سفیان جب بچا کے نکلے تو راستے میں قریش کو یہ خبر مل گئی کہ قافلہ بچ چکا ہے. تو قریش کو جب خبر ملی ہے تو ان میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا, اب قافلہ بچ گیا, اب چھوڑو. لیکن ابو جہل کہہ رہا تھا نہیں, اب تو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے, مسا چکھا کے رکھ دیں گے. انہوں نے اتنی 8-9 مہمات اب پر لانچ کر دی, انہوں نے ہمارا جو ہے راستہ روک رکھا تجارتی قافلوں کا, ان کو تو اب ختم کر کے ہی دم دیں گے. بہرحال ہوا یہ کہ اس کے اندر سے ایک جو قافلہ 1300 لوگ تھے, 1300 میں 300 لوگ جو تھے وہ تو بنو زہرہ کے. اخنس نامی شخص جو ہے اس قافلے سے الگ ہو گیا قریش کے, اور اپنے 300 لے گیا, الگ ہو گیا. اب بچے 1000 لوگ پھر آئے. اس میں عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا. عتبہ ابن ربیعہ آخری تک کہہ رہا تھا کہ نہیں مت لڑو, لیکن عتبہ ابن ربیعہ پر ایسی بات کسی ابو جہل نے کہ اچھا تیرا تو سینہ سوج گیا ہے, تیرا بیٹا سامنے ہے نا ابو حذیفہ, تو اس لیے تو چاہتا ہے کہ بس لڑائی وڑائی نہ ہو. تو جب یہ بات سنے عتبہ ابن ربیعہ نے تو اس نے کہا کہ کل دیکھنا میرے جوہر, تم جو مجھے کہہ رہا نا ابو میرا سینہ سوج گیا, میں کمزور پڑ گیا, میں بتاؤں گا کل میرے جوہر. رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کہ غزوہ بدر کا مقام جو تھا بدر, وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. جمعہ کی رات تھی, 17 رمضان تھا, وہاں پر بارش بھی ہوئی. اب قریش جس طرف رکے ہوئے تو وہاں تیز بارش ہوئی مسولہ دار, اور وہاں پر جو کیچڑ ہو گیا ان کو چلنے پھرنے میں دقت ہونے لگی. ادھر مسلمانوں پر ہلکی فوار ہوئی, جس سے وہ جو 8-10 دن ان کو ہوئے تھے بغیر نہائے ہوئے, تو ان سے وہ نہا بھی لیے, ان کو اللہ تعالیٰ نے گندگی سے شیطان کے میل کچیل سے ہی پاک کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات کو سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کری. اس کے بعد اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صفے درست کری اور سب پوری اسٹریٹجی تیار کری, پوری پلاننگ تیار کری کہ کیسے جنگ لڑی جائے گی. اس کے بعد پھر واپس اپنے خیمے میں آ گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اب یہ لوگ اگر ہار گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر. پھر اللہ کے رسول اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی پوری. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی, جبریل امین 1000 فرشتوں کو لے کے مدد کرنے کے لیے آ گئے. اب یہ معاملہ ہوا, حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر خوش ہو جاؤ, جبریل آ گئے, گھوڑے پہ آ گئے, دیکھو. تو یہ والا معاملہ ہوا, اور 1000 جو ہے فرشتوں کی مدد ہمارے پاس آئی ہے. اور سورہ انفال کے اندر بھی یہ معاملہ واقعہ مل جاتا ہے. جب جنگ کا پہلا دن ہوا تو ایک شخص تھا اسود نامی, اس کو غصہ آ گیا کیونکہ مسلمانوں نے کنویں پر جو پانی کے کنویں تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا تھا, حوض کے اوپر. تو اس نے کہا نہیں پانی لے کے رہوں گا چاہے مر جاؤں, قسم کھا لی اس نے. اسود نامی شخص پہلے نکلا اور اس کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا. پہلا قتل ہوا تھا غزوہ بدر کے اندر, یہ مشرکوں کا اور قریش کا پہلا شخص مرا. پھر ادھر سے جو ہے عتبہ ابن ربیعہ کو جو ابو جہل نے کہا تھا کہ تیرا تو سینہ سوج گیا, تو عتبہ ابن ربیعہ نے پہلے نکلا. عتبہ ابن ربیعہ نکلا, اور کیا نام سے اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ نکلا, اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ نکلا. تینوں ایک ہی خاندان کی نکل گئے, کیونکہ تم کہہ رہے تھے نا ہم قائر ہو گئے تو اب بتائیں گے. تو ادھر سے جو ہے انصار کے کچھ لوگ نکلے, تو انہوں نے کہا انصار سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, تو چرواہے ان سے کیا لینے دینا, ہمارے برابر کے لوگ لاؤ. تو پھر ادھر سے جو ہے ادھر سے نکلا حضرت حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور انہوں نے ایک ایک کر کے تینوں کو مارا. لیکن عبیدہ ابن حارث جو تھے وہ تھوڑے بزرگ تھے, تو ان کا وار ایک وار اس کا پڑا, ایک وار اس کا پڑا. بہرحال جو ہے یہ زخمی ہو گئے, اور یہ بعد میں شہید بھی ہو گئے جاتے ہیں. اس لیے 13 سے 14 کی تعداد ہو جاتی جو شہید ہوئے ہیں غزوہ بدر کے اندر. پھر حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا, عتبہ ابن ربیعہ کا. بہرحال یہ 3 قتل ہوئے. پھر اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قافلوں کے جو تھے سردار, جتنے بھی جو قافلہ آیا تھا قریش کا, ان کی مقتل گاہیں اللہ کے رسول نے ایک دن پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہاں یہ مرے گا, وہاں وہ مرے گا, یہاں اس کی مقتل گاہیں, یہ یہاں قتل ہوگا. تو یہ تو معاملہ صاف ہو گیا تھا کہ جنگ بدر مسلمانوں کو فتح حاصل ہونی, اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا قریش کے اوپر رسول کا انکار کا.
بنو ہاشم کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ان پر زبردستی کر کے انہیں لایا گیا تھا. بنو عدی کا ایک بھی شخص جو ہے جنگ کے اندر نہیں آیا. بنو عدی نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا اس غزوہ بدر میں آنے کے لیے صاف طور پر. اب وہی کئی سردار قتل ہوئے ہیں, کئی قریش کے. اللہ کے رسول نے کہا قریش نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے لا کے ڈال دیے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا, اور 70 سے زیادہ ان کے سردار قتل ہوئے. اس میں ابو جہل بھی گیا, اس میں امیہ ابن خلف بھی گیا, عتبہ ابن ربیعہ بھی گیا, بڑے بڑے اور جو بھی تھے نامور سارے کے سارے اس میں قتل ہوئے. صرف ان کے دو بڑے جو سردار تھے وہ رہ گئے تھے. ابو سفیان کیونکہ وہ تو قافلہ لے کے مکہ نکل گئے, اور دوسرا ابو لہب آیا نہیں تھا, اس نے اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج دیا تھا. اب ابو جہل کا جو قتل ہوا, ابو جہل قتل جو معاذ اور معوذ نے کرا ہے, اور پھر بعد میں جو ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول نے بھیجا کہ ابو جہل کی لاش دیکھنے کے لیے, تو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ہے ابھی تک مرا نہیں تھا پوری طرح سے. تو اس کی گردن عبداللہ بن مسعود نے قتل کری, اس سے قلم کری. اس سے پہلے ابو جہل دیکھیں اس کے اندر تکبر کتنا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو بہت بڑی جگہ کھڑا ہے, چرواہے بکریوں کے چرانے والے, کیونکہ عبداللہ بن مسعود مکہ کے اندر بکریاں چراتے تھے. تو بہرحال عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی. اللہ کے رسول نے کہا, پھر بھی اللہ کے رسول مزید مطمئن ہونے کے لیے اس کی لاش دیکھنے کے لیے گئے اور کہا یہ میری امت کا جو ہے فرعون ہے. پھر اس کے بعد امیہ ابن خلف کا بھی قتل ہوا, حضرت بلال نے کروا دیا, وہ پلاننگ کے ذریعے. بہرحال وہ بھی اچھا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہرحال یوم الفرقان بنا دیا اسے. حق اور باطل کی جنگ الگ الگ کر کے رہی تھی. کیوں ابو جہل نے بھی دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ, ابو جہل دیکھیں خود کافر ہے لیکن پھر بھی دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آج تو حق اور باطل کا فرق کر کے رکھ دے. تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ آخر بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں کافروں کے 70 تو قتل ہوئے اور 70 بندی بنا کے لائے گئے مدینہ کے اندر. اس میں حضرت عباس بھی تھے, کیونکہ حضرت عباس کو آپ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بنو ہاشم کو آگے بڑھ کے قتل کرنے سے منع کرا تھا, کیونکہ انہیں زبردستی جنگ کے اندر لایا گیا تھا. اور جو ہے مسلمانوں کی جو ہے 13 تو ہاتھوں ہاتھ وہیں پر میدان کے اندر شہید ہو گئے, اور ایک صحابی عبیدہ ابن حارث جو ہے جن کو زخم لگ گیا تھا پہلے, جن کو عتبہ ابن ربیعہ نے زخم لگایا اور راستے کے اندر شہید ہوئے. تو ٹوٹل مسلمانوں کے جو ہے اس کے اندر 14 شہید ہو گئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.